الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعے جو ہماری جمعے کی مجلس تھی، اس میں ہم نے خود احتسابی محاسبہ نفس پر ہم نے گفتگو کی تھی. چونکہ اب حکومت پاکستان کی طرف سے 18 نومبر تا 3 دسمبر کس چیز کی تاریخوں کا اعلان ہوا ہے؟ حج کے فارم جو ہے وہ فل کیے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کا حج کا ارادہ ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ ان تاریخوں میں فارم فل کر کے جمع کرائیں گے، اور جس کا پھر بلاوا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا، وہ پھر انشاءاللہ وہاں پر حاضر ہوگا. تو اس جمعے ہم حج کی اہمیت، اس کے فوائد، حج کس پر لازم ہے اور کس پر لازم نہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کئی قسم کی عبادات بندے پر لازم ہیں. بعض عبادات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے صرف جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو ہم جسمانی عبادت کہتے ہیں، جیسے کہ نماز کی عبادت ہے، روزے کی عبادت ہے. اس میں انسان کو کوئی مال نہیں لگتا، انسان کا جسم لگتا ہے. بعض عبادات مالی عبادت ہوتی ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، صدقۃ الفطر ہے، اس میں انسان کا مال لگتا ہے، یہ مالی عبادت ہے. اور بعض عبادت وہ ہوتی ہیں جس میں مال بھی لگتا ہے اور انسان کی جان بھی لگتی ہے، وہ حج کی عبادت ہے. انسان خود جائے گا بھی اور مال خرچ کر کے جائے گا، یہ حج کی عبادت مشترکہ عبادت ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس شخص نے حج کیا اور اس حج میں کسی قسم کا فسق و فجور نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی بد نظری نہیں کی، کوئی بے حیائی والی بات نہیں کی، بے حیائی والا کام نہیں کیا،
ادب و آداب کے ساتھ وہاں کی حاضری دی اور واپس اپنے گھر کو لوٹ آیا. رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے لوٹا نہیں ہے، وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دے. لیکن سمجھ لینا چاہیے، اگر کسی کا قرضہ لیا ہو نا، یہ نہیں سمجھے کہ انسان وہ بھی معاف ہو گیا. نہیں بھائی، یہ مالی معاملات جو ہوتے ہیں نا آپس کے، یہ حج کرنے سے بھی ایسے نہیں. انسان 7 حج بھی کر لے اور الحاج بن جائے تو تب بھی یہ مالی معاملات جو ہوتے ہیں، جو انسان کے حقوق دوسرے پر لازم ہوتے ہیں، یہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ انسان ادا نہ کر لے یا ان لوگوں سے جن کا حق ہے معاف نہ کروا لے. تو یہ جو حج کی عبادت ہے، اس سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. وہ حج جس حج کے اندر انسان نے اس کے ادب و آداب کی رعایت رکھی ہو، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. 5 دن لگا لیے، 6 دن لگا لیے حج کے، اور اس میں بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا مستحق بنا دیں گے انسان. حج کی شرائط کیا ہیں؟ حج کس پر لازم ہے؟ تو مرد کے لیے جو حج کی شرائط ہیں وہ 3 شرائط ہیں. نمبر 1، یہاں سے لے کر اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک جانے اور آنے کا خرچہ ہو، نمبر 1. نمبر 2، وہاں کی جو رہائش ہے اور وہاں کا جو قیام ہے، وہاں کا کھانا پینا ہے، معروف طریقے سے. ایک تو ہوتا ہے نا انسان ایکسٹرا آرڈنری بہت زیادہ ہائی فائی چل رہا ہے، نارمل معروف طریقے سے کھانے پینے اور رہائش کا خرچہ ہو تو اس آدمی پر حج لازم ہوتا ہے. یہ دوسری شرط ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے اس دور کے اندر کہ جو حج کے پیکیج کا اعلان ہوا ہے، ٹھیک ہے، 2 پیکیج ہیں، ایک ہے 1075 کا، ایک ہے 1175 کا علاوہ قربانی 55,000 روپے کی قربانی ہے. تو لگا لیں تقریباً راؤنڈ فگر کہ 12 لاکھ یا جو ہے سمجھے 11 لاکھ روپے کی 2 پیکیج کا اعلان ہوا ہے. اگر کسی کے پاس اتنی رقم بنتی ہو، کیونکہ اس کے اندر ٹریولنگ بھی ہے، آنا جانا بھی ہے، اس کے اندر رہائش بھی ہے اور کھانا بھی ہے اور قربانی بھی اس کے اندر آ گئی ہے، تو اگر کسی کے پاس وہ رقم، اتنی رقم جتنا پیکیج کا اعلان ہوا ہے، اتنی رقم ہو تو انسان پر حج لازم ہے. اور تیسری شرط ایک یہ ہے کہ جب حج پر جا رہا ہے جو اس کے اہل خانہ اس کے پیچھے موجود ہیں، جتنے دن تک وہ حج پر رہے گا ان کا جو نان و نفقہ ہے، ان کا جو خرچہ ہے، اس کا انتظام اگر اس کے پاس ہو تو ایسے آدمی پر حج کرنا وہ لازم ہے. ایسے آدمی پر حج کرنا لازم ہے. یہ 3 شرائط ہیں: آنے جانے کا خرچہ، رہائش اور طعام کا خرچہ، اور نمبر 3 جو پیچھے گھر والے ہیں ان کے جب تک وہ نہیں آتا اس اتنے دن کا خرچہ اس کے پاس ہو تو اس پر حج لازم ہے. اور خواتین کے لیے 4 شرائط ہیں. 3 تو یہی شرائط ہیں اور ایک شرط کیا ہے؟ محرم کا ہونا. خاتون کے ساتھ اگر محرم نہیں ہے، اس کے محرم کا انتظام نہیں ہے تو ابھی تک اس پر حج فرض نہیں ہوا. محرم کا ہونا ضروری ہے. ابھی جو حج کی پالیسی کا اعلان ہوا ہے نا، اس میں ایک شیخ یہ لکھی ہوئی ہے، اگر کسی نے پڑھی ہو، کہ اگر جو ہے وہ خاتون وہ کسی قسم کا حلف نامہ جمع کرا دیں تو اس بنیاد پر خاتون کو بغیر محرم کے خواتین کے گروپ میں جو ہے حج پہ لے کر جایا جائے گا. یاد رکھیے شرعی اعتبار سے یہ چیز درست نہیں ہے. شرعی اعتبار سے یہ چیز درست نہیں ہے. اب وہ کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں، تو الامان الحفیظ. تو خواتین پر حج فرض ہی جب ہوتا ہے جب ان کے پاس کسی قسم کے محرم کا انتظام ہو. اب وہ الگ بات ہے محرم اپنے خرچے پہ جاتا ہے یا خاتون کہتی ہیں جی اگر آپ کے پاس نہیں ہے، مجھے محرم کی ضرورت ہے، مجھ سے پیسے لے لیں اور آپ کے لیے حج کی ترتیب بنا لیتے ہیں تاکہ میرا فرض حج ادا ہو جائے. تو یہ 4 شرائط عورت کے لیے اور 3 شرائط یہ مرد کے لیے ہونا ضروری ہے. جس پر یہ معاملات ہیں تو اس کے اوپر حج لازم اور فرض ہو گیا. یہ تو شریعت نے شرائط بیان کی ہے نا. بعض شرائط ہماری بھی ہوتی ہیں. ہماری یہاں شرائط کیا ہوتی ہیں؟ حج فرض ہو چکا ہے شرعی اعتبار سے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ میری بچیاں ہیں، ان کی شادی ہو جائے نا، منگنی تو ہو گئی ہے، شادی ہو جائے پھر انشاءاللہ میں حج کروں گا. شرط کیا ٹھہرا دی؟ بچی کی شادی ہوگی میں حج کر لوں. جی وہ مکان اوپر بنانا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے تو چھت ڈالنی ہے، تو میں یہ چھت ڈال لوں نا، بس چھت ڈلی پھر انشاءاللہ حج کر لیں گے. یہ وہ شرائط ہیں جو عوام نے لگائی ہیں. جی وہ کاروبار تھوڑا سا اور مستحکم ہو جائے، وہ ساتھ والی دکان کا تھوڑا سودا چل رہا ہے، وہ ہو گیا پھر انشاءاللہ پھر حج کرتے رہیں گے. پھر تو ہم نے حج ہی کرنا اور کیا کرنا ہے جی. اور اگر اس کے بعد زندگی نہیں رہی تو بڑی عجیب
آپ علیہ السلام نے اس پہ وعید بیان فرمائی، فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا ہو اور اس نے حج نہ کیا ہو اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو فرمایا پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، یہ عموماً لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ ایک شخص پر حج فرض ہو گیا نا، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے سستی کی، اس نے کیا کہا کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں کر لوں گا، فلاں معاملہ ہوگا تو میں حج کر لوں گا، حج کو ڈیلے کرتا رہا، اور اللہ کی شان کہ کوئی اس پر ایسی آفت آ گئی، ایسے حالات آ گئے کہ اس کے بعد جو پیسہ تھا وہ پیسہ ضائع ہو گیا، کہیں لگ گیا، یا بلکہ الٹا یہ مقروض ہو گیا، تو علماء فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب حج فرض ہو جاتا ہے نا تو پھر حج ساقط نہیں ہوتا اگرچہ اس کے بعد مال جو ہے نا وہ موجود نہ ہو۔ یعنی تب ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا، اب اس کو چاہیے کر لے، ہاں نام نہیں آیا، یہ وہ ایک الگ کوئی ترتیب ہوتی ہے، لیکن اگر اس نے مال ہے، اس نے حج کے لیے کوشش ہی نہیں کی اور مال چلا گیا تو حج فرض ہونے کے بعد پھر ساقط نہیں ہوتا، پھر اس کی آخرت میں پوچھ ضرور ہوگی کہ تم نے اس معاملے میں تاخیر کیوں کری۔ یہ تو ایسا ہو گیا نا جس سے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ جی میں نماز تو پڑھوں گا، میں روزہ تو رکھوں گا، لیکن جب بچی کی شادی ہو جائے گی جب نماز اور روزے کا اہتمام کروں گا، جی گھر بن جائے گا تب میں نماز اور روزے کا اہتمام کروں گا۔ بھائی نماز فرض ہے نا، نماز فرض ہے نا، فجر کی بھی فرض ہے، نماز فجر کی بھی فرض ہے، وہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ روزہ فرض ہے نا، حج بھی تو فرض ہے، حج بھی تو فرض ہے۔ جب نماز کے لیے اور روزے کے لیے ہم کسی قسم کی اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھتے تو ہم حج کے لیے اس طریقے کی شرط کیوں لگاتے ہیں کہ جی میں حج جب کروں گا جب میرا فلاں معاملہ حل ہو جائے گا۔ انسان کو ذرا سوچنا چاہیے، ذرا خود انسان تھوڑی سی فکر کرے، بھائی جس در پہ میں جا رہا ہوں اس در سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، اس در سے سب کو ملتا ہے، تو یہ شادی بیاہ، یہ گھر مکان، یہ تو کچھ حیثیت نہیں رکھتا اللہ کے سامنے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس چیز کا انتظام کرنا؟ یہ تھوڑی سی ہماری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اگر وہاں چلے گئے اور پیسہ وہاں لگ گیا تو بس گئے، پھر ہم یہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ غیرت مند ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دیتا ہے اللہ دگنا تگنا کئی گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں انسان کو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں پھر اس میں اضافہ کر کے دے دیتے ہیں۔ انسان کو تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے۔ کوئی شخص ایسا ہمیں نہیں ملا اور یقیناً آپ کو بھی نہیں ملا ہوگا جو یہ کہتا ہوگا جی میں نے حج کیا، پیسہ وہاں لگا دی، اس وجہ سے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا اور شادی نہیں ہو سکی، جی میں نے حج کیا، میں نے وہاں پیسہ لگا دیا اور اس وجہ سے میرا مکان نہیں بن سکا، میرا مکان وہیں کا وہیں رہ گیا، جی میں نے حج کیا اور میرا فلاں نقصان ہو گیا۔ ایسا شخص نہیں ملا ہوا، اور ایسے بے شمار ملے الحمدللہ۔ اس حج کی برکت سے اللہ نے جو دیا ہے نا، ایک آدمی کبھی حرم نہ گیا ہو نا اور اس کو حج کی توفیق مل جائے، وہ جائے نا، پھر آدمی جب وہاں سے آتا ہے نا تو آدمی اس کوشش میں لگا رہتا ہے بس ترتیب بنے میں پھر چلے جاؤں، اور پھر اللہ پاک ترتیب بنا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار تمہارے تو حالات ایسے تھے، تم تو بڑی مشکل سے حج کر کے آئے تھے، اور پھر بس جی اللہ پاک نے بس بلا لیا، جا رہا ہوں۔ انسان کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ ترتیب کیسے بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جانے کے لیے نہیں تھا، اللہ پاک جو ترتیب بار بار بنا دیتے ہیں۔ کیا تھا؟ اس نے پہلی مرتبہ میں مضبوط قدم رکھا، صرف انشاءاللہ سے کام نہیں چلایا، اس نے قدم اٹھایا اور اس نے بسم اللہ کی کہا کہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ سارے معاملات یہاں کے جیسے چل رہے تھے بعد میں بھی چلتے رہیں گے، پہلے ہی اپنا فریضہ ادا کر کے آتا ہوں۔ اس بات کی انسان کو کوشش کر لینی چاہیے، اس میں انسان کو کسی بھی قسم کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ ایک دل میں یہ کھٹکا، دیکھیں انسان کو نا مال سے بڑی محبت ہے، یہ ہر انسان کے اندر مال کی محبت بیٹھی ہوتی ہے۔ ہر انسان کا اگر جائزہ لیا جائے، تجزیہ کیا جائے نا تو اس کے دل میں مال یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کنارے میں ہوتا ہے، کسی کے درمیان میں ہوتا ہے، کسی کے کنارے میں ہوتا ہے، مال کی محبت ہوتی ہے۔ جب اتنا بڑا اماؤنٹ نکل رہا ہوتا ہے نا، آدمی کہتا ہے کہ جی کیا ہوگا، پتہ نہیں اب کیا حالات ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے نا، شیطان وہ تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقے سے، اللہ خیر کرے گا۔ ابھی تم 2 بندے میاں بیوی جا رہے ہو، تقریباً سمجھو کہ تمہارے جو ہے نا 28-30 لاکھ روپے لگ جائیں گے، پھر کیا ہوگا پیچھے گھر کا، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی تو کیا ہوگا،
اللہ نہ کرے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے. آدمی کہتا ہے بات تو صحیح کہہ رہا ہے، بات تو صحیح ہے، دماغ میں سمجھ میں لاجیکلی بات ہے. شیطان کی بات بڑی لاجیکلی ہوتی ہے، بات تو بڑی لاجیکلی کی ہے، تو لہذا حج بھی کر لیں گے، تھوڑا سا مؤخر کر دیں. لیکن کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. جہاں فحاشی کا کام ہوگا نا، جہاں 2 نمبر کام ہوگا نا، وہاں آدمی پیسہ پھینکتے بالکل نہیں شرمائے گا، نہ ڈرے گا. اب ہم دیکھیں نا کہ گناہ پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، گناہ پر کتنا خرچ ہو رہا ہے. ایک تقریب جو سادگی سے اور طریقے سے ہو سکتی ہے، اس تقریب کو 4 چاند لگانے کے لیے انسان کتنا پیسہ پھینک دیتا ہے. کیا وہاں پر ڈانس، وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ بچائے، اللہ بچائے. پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان کی شادی ہے یا کسی غیر مسلم کی شادی ہے. اب پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اب پیسہ، اب نہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے کہ جی پیسہ جو ہے وہ اگر ختم ہو گیا اس میں تو پھر بعد میں کیا ہوگا. پھر اس وقت نہ بیماری یاد آ رہی ہوتی کہ اللہ نے کرے کہ بیماری آ گئی تو کیا ہوگا. یہ نیکی کا کام کرتے ہوئے نا آدمی کو بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے مسجد کو دے دیا، میں نے مدرسے کو دے دیا، میں نے فلاں یتیم کی کفالت کر دی، فلاں بیوہ کو دے دیا، اور اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارے لیے کون کھڑا ہے؟ اور بھائی جس اللہ کے لیے دے رہے ہو نا وہ اللہ کھڑا ہے، جس اللہ کے لیے دے رہے ہو اللہ کھڑا ہے. یقین تو رکھے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. تو لہٰذا اگر کسی ساتھی پر حج فرض ہے تو انسان کو اس میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جتنا کچھ ہے نا انسان بسم اللہ کر کے گزرے، چلے جی ہو جائے گا، بقیہ بعد میں دیکھیں گے، آ کر دیکھیں گے، اللہ پاک دے دیں گے. ابن ماجہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے وہاں سے آتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مال میں برکت دیتے ہیں. یہ ہے ایمان، یعنی ایمان والوں کی بات. جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو اس بات پر یقین ہوگا. انسان نیت کرے، ہمت کرے. اچھا ہاں، بعض لوگ اس میں جو ہے نا وہ نفلی حج کے لیے جاتے ہیں، نفلی حج کا ارادہ ہوتا ہے. نفلی حج بالکل کریں، لیکن چند چیزوں کا ضروری خیال رکھیں. ایک چیز کا خیال تو اس میں یہ رکھیں کہ پہلے تو ایسا ہم نے خود فارم میں دیکھا، اس میں لکھا ہی ہوتا تھا کہ جی آپ کا حج فرض ہو گیا ہے، اگر ہو گیا تو بس ٹھیک ہے آپ لکھتے ہیں ہاں ہو گیا، نہیں ہے جی نہیں ہوا تو بس. تو یعنی نفلی حج نفلی حج جس کا ہوتا تھا تو اس کا فارم ریجیکٹ ہو جاتا تھا. تو لوگ یہ لکھتے تھے کہ نہیں ابھی تو ہم نے فرض حج نہیں کیا، ٹھیک ہے. اس میں جھوٹ کا یہ جو نا وہ عنصر ہوتا تھا کہ ہم نے ابھی تک حج نہیں کیا، پہلی مرتبہ جی چلے جائیں. تو یہ جھوٹ ہے، اس جھوٹ سے اجتناب کریں. دوسری چیز یہ، نفلی حج وہ کرے کہ جس کے دیگر فرائض ادا ہو چکے ہوں. مارکیٹ والوں کا قرضہ لیا ہوا ہے، کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو 15 تاریخ کو دے دیں گے. جب قرضہ لینے کے لیے آئے پوچھا جی کہاں چلے گئے؟ جی وہ تو کل رات حج کے سفر پہ چلے گئے اہلیہ کے ساتھ. سبحان اللہ جی. اب بتائیں کہاں کا حج؟ بھائی پہلے یہ فرض ادا کرو جو لوگوں سے لیا ہوا تھا، جو تاریخ دی ہوئی تھی. تاریخ بھی ایسی طریقے کی تھی کہ ان کو پتا ہوگا کہ جی میں نے تو رات کو روانہ ہو جانا ہے، یہ صبح آئے گا، وہ دیکھ لیں گے کاریگر کیا کرنا ہے بعد اس سے. میں تو بیت اللہ پہ جا کر اللہ سے مانگ رہا ہوں. آپ بتائیے، بہنوں کا حق مارا ہوا ہے اور بھائی حج پہ حج اور نام کے ساتھ حاجی صاحب الحاج لگ گیا. بھائی پہلے بہنوں کو وراثت کا حق تو ادا کرے، ان کے معاملات تو سیدھے کر لیں. بیوی کا مہر دینے کی توفیق نہیں ہوئی لیکن حج کی بڑی فکر ہے کہ جی میں حج کر کے آ جاؤں، نفلی حج کر کے آ جاؤں. نفلی حج کریں لیکن لوگوں کے حقوق ادا کریں. دیکھیں شریعت کا مزاج سمجھنے کی کوشش کریں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کرتے ہوئے یہ سوچے کہ اس وقت میرے مال کا بہترین مصرف کیا ہے، یہ سوچے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نفلی حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے. بڑی تعداد میں آپ نے حج کیے ہیں، تو ساتھ میں قافلہ تھا اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے سب کا نفلی حج تھا. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ سامنے کچرا کنڈی تھی اور کوڑا پڑا ہوا تھا. تو ایک بچی وہاں آئی اور اس نے اس کوڑے سے ایک مردار مرغی کو اٹھایا اور لے کے جانے لگی. بلایا کہ بھئی خیریت، یہ کہاں لے کے جا رہی ہے؟ تو کوئی نہیں کھاتا، مردہ تھی، پھینک دی. تو اس بچی نے کہا کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اس کھانے پہ مجبور ہیں. عبداللہ ابن مبارک ابن علیہ نے اپنے تمام رفقا کو جن کا نفلی حج تھا، فرض نہیں نفلی حج تھا، فرمایا کہ اس وقت ہمارے مال کا بہترین مصرف یہ لوگ ہیں، ان کی جو ہے وہ کفالت کرو، ان کی ضروریات کا پورا کرو، اللہ پاک حج کا ثواب دے دیں گے. حج فرض ادا ہو گیا نا. اس وقت انسان اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھے کہ بھئی میرے سگے بھائی کا کیا حال ہے، اس کے گھر میں
کھانے پینے کو نہیں ہے، اور یہاں میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں، جی میں ماشاءاللہ سے 8ویں مرتبہ آپ کا بھائی حج پہ جا رہا ہے، بہن کو بولے بہن میں 8ویں بار حج پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا۔ بھائی آپ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کا بھی تھوڑا خیال کر لے نا انسان، یہ بھی تو بہن ہے نا۔ انسان ہمارے یہاں کے مساجد، ہماری مدارس یہ مستحق ہیں، ان کو ضرورت ہے، انسان ان کو دے۔ جی مجھے بیت اللہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے، یہ شوق آپ کا عمرے کے ذریعے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ عمرے کا جو ریٹ ہے اور جو حج کا ریٹ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، کئی گنا کا فرق ہے، تو یہ شوق آپ عمرے کے ذریعے سے پورا کریں۔ آپ مہینہ رہ کر ہیں، پھر بھی حج جیسا جتنا خرچہ نہیں ہوگا، تو انسان یہ سوچے کہ اس وقت میری جو ہے وہ میرے مال کا بہترین مصرف کیا ہے، انسان اس کی تھوڑی فکر میں لگ جائے۔ بعض لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے حج بدل کرنا ہے یا کروانا ہے۔ حج بدل کیا ہوتا ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیں۔ اگر کسی کے والد یا والدہ پر حج فرض ہو چکا تھا لیکن بیچارے نہیں کر سکے اور دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور وصیت کر کے گئے کہ میرے مال میں سے جو ہے نا وہ حج کروا دینا، تو ورثہ پر لازم ہے اس کے تہائی مال میں سے یہ تو خود حج پہ چلے جائے والد یا والدہ کی طرف سے جس کا انتقال ہوا ہے، یہ کسی کو بھیج دے کہ جی میرے ابا کی طرف سے آپ حج کر لیں۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں، اب نظر نہیں آتا، اب چل نہیں سکتے، تو اب ان کی ذریعے جگہ ان کی وہ بھی جو ہے نا وہ حج بدل کرواتے ہیں، اس میں حج والی بات نہیں ہے۔ آپ خرچہ دیں اور دیکھیں کیسے لوگ جائیں گے حج پر اور آپ کی طرف سے حج کر کے آئیں گے، تو یہ شریعت سے ثابت ہے اس چیز کو، کوئی اس میں حج والی بات نہیں۔ اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بھائی جس نے حج بدل کروانا ہے وہ پیسہ دے۔ بھائی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے یار آپ نے حج نہیں کیا، لازم تھا آپ پر یہ چیز رہ گئی، میں اپنے پیسے سے آپ کی طرف سے حج کر کے آ جاؤں گا، بہت بڑی نیکی کا کام ہے بھائی، کہ بھائی اپنے پیسوں سے دوسرے کے لیے حج کر کے آ رہا ہے، بالکل نیکی کا کام ہے۔ انسان اس میں 100 بسم اللہ، انسان کو اس نیکی کے کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن ایک بات ضرور سمجھ لیں، جو آدمی حج پر جائے یا عمرے پہ بھی جاتا ہو، از راہ کرم انتہائی ادباً یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ بھائی حج کے ارکان کو سیکھ کر جائے، حج کیسے کیا جاتا ہے سیکھ کر جائے، عمرہ کیسے ادا کیا جاتا ہے سیکھ کر جائے۔ یہاں تو سب کو پتا ہوتا ہے جی ماشاءاللہ یہ حج پہ گئے ہیں اور ایئرپورٹ پہ سب ہار پھول لے کر پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں حج کیسا کیا ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے جس نے حج کیا ہوتا ہے۔ قبر کا حال تو مردہ ہی جانے، اسی کو پتا ہوتا ہے میں نے حج کیا کیسے ہے۔ تو بھائیوں اتنی بڑی رقم انسان خرچ کر رہا ہے، وہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اپنا فرض جو ایک مرتبہ اس کو ادا کرنا ہے اس کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے اور بغیر سیکھے جا رہا ہے۔ انسان سیکھ کر جائے کہ میں نے کیسے جو ہے نا وہ حج کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا کہیں کہ انٹرویو ہو نا کسی کا، آؤٹ آف کنٹری جانا ہو تو ایمبیسی والے بلاتے ہیں جی آپ کا انٹرویو ہوگا، انسان بڑی تیاری سے جاتا ہے کہ مجھ سے کیا پوچھیں گے، میں نے اس پہ کیا جواب دینا ہے اور یہ سوال کا جواب میں نے کس طریقے سے دینا ہے، صحیح ہے۔ لیکن جب اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ کے گھر میں جا رہا ہے انسان، کوئی ادب آداب کی رعایت نہیں ہے، اچھے سے اچھا احرام ہو، اچھی سے اچھی چپل ہو اور اچھے سے اچھا موبائل فون ہو جس میں اچھی سے اچھی سیلفی آ سکتی ہو، انسان اس کا اہتمام کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ بھائی حج کسے کہتے ہیں، حج کی کیا نوعیت ہوتی ہے، حج کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کس وقت میں نے کون سا عمل کرنا ہے، اپنے ان ایام کو قیمتی کیسے بنانا ہے، انسان اس کی تیاری کے ساتھ جائے۔ دیکھیے کچھ نہیں پتا کس انسان کا یہ پہلا اور آخری حج ہو، تو اللہ کو پتہ ہے اللہ نے بعد میں کس کو بلانا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ کے جائیں پتہ نہیں شاید اب اللہ بلائے یا نہ بلائے، انسان بڑی تیاری کے ساتھ جائے اور بھرپور ان مقامات، ان کی برکات کو اور ایام کو اپنا وصول کر کے آئے گا، تو انشاءاللہ اس کا دل بھی مطمئن ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ہوگا۔ ورنہ پھر یہ ہے کہ لوگ تو کہیں گے حاجی، اور اللہ کے یہاں کیا لکھا جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔